جو بچے بچپن سے اپنے والدین کے نافرمان ہوتے ہیں یہی بچے بڑے ہو جاتے ہیں، ان کی شادیاں ہو جاتی ہیں، پھر یہی بچے اپنے والدین کو گربان سے پکڑ کر یا ان کو گھسیٹ کر اپنے گھر سے باہر نکالتے ہیں۔ وجہ کیا ہوتی ہے کہ بچپن سے انہوں نے اپنے ماں باپ کی خدمت کی ہی نہیں ہے۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بڑے ہو کر اپنے ماں باپ کی خدمت کریں تو ابھی سے آپ کو ماں باپ کی خدمت کرنی ہوگی، اپنے والدین کا احترام کرنا ہوگا، اپنے والدین کا کہا ماننا ہوگا، اپنے ابا جی کی خدمت کرنی ہوگی۔ آپ نے دیکھا میرا ابا جی کام کر کے آیا، مزدوری کر کے آیا، محنت کر کے آیا، کھیت سے آیا، سبزی منڈی سے آیا، شہر سے آیا، کوئی کام کاج تھک کر آیا، جلدی اٹھائیے گلاس اور ان کے سامنے ٹھنڈا پانی پیش کیجیے، پھر وہ چارپائی پہ اگر لیٹتا ہے آپ ان کے پاؤں دبائیں، ان کی ٹانگیں دبائیں، ان کے بازو دبائیں، ان کا کندھا دبائیں، ابا جی میں آپ کی خدمت کروں، آپ بہت اچھے ہو، ہمارے لیے راشن لاتے ہو، ہمارے لیے پھل لاتے ہو، ہمارے لیے کماتے ہو، نہ گرمی دیکھتے ہو نہ سردی دیکھتے ہو، صبح سے لے کر شام تک ہمارے لیے محنت مزدوری کرتے ہو، ابا جان میں آپ کی خدمت کروں گا۔ بچپن سے جب آپ کی یہ عادت ہو جائے گی بڑے ہو کر بھی آپ اپنے والدین کی خدمت کریں گے۔ اپنی اماں کو دیکھا، جس ماں نے تمہاری گندگی کو تمہارا استنجا کروایا، اپنے ہاتھ پر اس نے گندگی مسلی، اپنے ہاتھ سے گندگی کو صاف کیا، اور تمہاری بچپن سے، اور وہ خود بیمار تھی لیکن ساری رات تمہیں اٹھا کر وہ جھولا دیتی رہی، تو بیمار تھا ساری رات ماں کو نیند بھی نہیں آئی، تجھے اٹھا کر وہ کھلاتی رہی، تجھے ہنساتی رہی، اور دودھ کے پیسے نہیں ہوتے تھے، وہ لوگوں کے گھروں میں برتن مانج کر چوپے لگا کر محنت کر کے مزدوری کر کے وہ تمہارے لیے دودھ مول خرید کر تمہیں پلایا کرتی تھی، اور گھر میں راشن نہیں ہوتا تھا، آٹا نہیں ہوتا تھا، پڑوسیوں میں جا کر وہ مانگا کرتی تھی، پڑوسیوں میں جا کر منتیں کر کے میرے بچے بھوکے ہیں، ایک تھال، ایک برتن، ایک دیگچی آٹے کی تھی دے دیجئے، وہ وہاں سے آٹا لے کر تمہارے لیے وہ کھانا بناتی تھی۔ آج بڑے ہو گئے، تاجر ہو گئے، مالدار ہو گئے، آپ کو پتہ ہے بچپن میں لڑائی ہوتی تھی، کیا لڑائی ہوتی ہے بچپن میں؟ وہ بچہ کہتا ہے اماں میری ہے، دوسرا کہتا ہے وہ میری ہے، تیسرا کہتا ہے میری ہے، چوتھا کہتا ہے میری ہے، ایسے ہوتا ہے نا۔ پھر ماں کیا کرتی ہے؟ ایسے بازو پھیلاتی ہے، بازو پھیلانے کے بعد ایسے 3-4 بچے جو بھی لڑ رہے ہوتے ہیں نا ان کو گود میں لے لیتی ہے، اور وہ کیا کہتی ہے؟ میں سب کی ماں ہوں، میں کیا ہوں؟ سب کی ماں ہوں۔ اور یہی ماں، اللہ اکبر، یہی ماں جب بڑھاپے کے عالم کو پہنچتی ہے، اس کے وہی چھوٹے سے بچے جب جوان ہو جاتے ہیں، کوئی تاجر بن جاتا ہے، کوئی ذمہ دار بن جاتا ہے، اور کوئی بڑا ٹھیکیدار بن جاتا ہے، اور بعد میں یہی بھائی آپس میں لڑتے ہیں، یہی بچے آپس میں لڑتے ہیں، وہ کہتا ہے تیری ہے ماں، وہ کہتا ہے تو رکھ تیری ہے ماں، وہ کہتا ہے تو رکھ تیری ہے ماں۔ وہ کبھی بڑے کے پاس، کبھی چھوٹے کے پاس، کبھی درمیان والے کے پاس وہاں جاتی ہے، وہاں سے اس کو باتیں سننے کو ملتی ہیں، وہاں سے اس کو تانے ملتے ہیں، اور وہاں سے پھر اس کو کیا کرتے ہیں؟ دھکے دے کر وہاں سے کبھی کون سا بھائی نکال دیتا ہے، کبھی کون سا بھائی اپنی ماں کو نکال دیتا ہے۔ آخر کار وہ پھر کیا کرتی ہے؟ وہ اپنی بیٹی کے گھر میں چلی جاتی ہے، بیٹی کے گھر میں، داماد کے گھر میں چلی جاتی ہے، اپنے زندگی کے بقایا سانس وہاں گزارتی ہے۔ لوگ کوئی پوچھتے ہیں کہ اماں جان تمہارے بیٹے نہیں ہیں؟ وہ کبھی کبھی جھوٹ بول دیتی ہے کہ بیٹے نہیں ہیں، حالانکہ اس کے بیٹے ہوتے ہیں۔ کیوں وہ جھوٹ بولتی ہے؟ کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بیٹوں کو کیا ہے کوئی تانا نہ دے دے، میرے بیٹوں کو کوئی پریشان نہ کر دے، اس لیے پھر وہاں زندگی گزارتی رہتی ہے۔ اور ایک دن وہ لمحہ بھی آ جاتا ہے جب وہی بوڑھی ماں کسی گلی سے گزر رہی ہوتی ہے، کسی سڑک سے گزر رہی ہوتی ہے، کسی بازار سے گزر رہی ہوتی ہے، اس کو ٹھوکر لگتی ہے، اس کی روح پرواز کر جاتی ہے، اور پھر لوگ گزرنے والے وہاں سے کوئی موبائل اٹھاتا ہے، اس کی تصویر بناتے ہیں اور پھر اس کو نیٹ پہ چڑھا دیتے ہیں، اور کیا اعلان ہوتا ہے؟ یہ بوڑھی اماں کی لاش ملی ہے، کسی کی ہو تو فلاں جگہ پر رابطہ کریں، فلاں ہسپتال سے آ کر لے جائیں، یہ کس کی والدہ ہیں، یہ کس کی اماں ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جب فون پہنچتا ہے بڑے بیٹے کو اور اس کے چھوٹے بیٹے کو، اس سے چھوٹے بیٹے کو، پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ روتے ہیں، چیختے ہیں، چرلاتے ہیں، ماں ماں کہتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے پھر ماں کو اٹھانے کے لیے جاتے ہیں، ماں کی لاش کو گھر لاتے ہیں، سب رو رہے ہوتے ہیں۔ اب کوئی بیٹا کہتا ہے اماں جان ایک مرتبہ تو میرے ساتھ بولیے نا،
اماں جان ایک مرتبہ تو بات کیجیے جناب، لیکن اس وقت اماں نہ ہاتھ پہ سر رکھ سکتی ہے، نہ بیٹے کی طرف دیکھ سکتی ہے، نہ ماں بول سکتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے، اس کو کفن دیا جاتا ہے، غسل دیا جاتا ہے، جنازہ پڑھایا جاتا ہے، اور پھر اس کو قبرستان کے اندر، قبر کے اندر دفنایا جاتا ہے، پھر مٹی اس کے اوپر ڈالی جاتی ہے، اور پھر وہی بیٹا جو ماں کو رکھنے کے لیے تیار نہیں تھا، وہی بیٹا پھر اپنی ماں کی قبر کی مٹی کو اپنے ہاتھوں سے آرام آرام برابر کر رہا ہوتا ہے۔ میں نے کہا کاش زندگی کے اندر ماں کے پاؤں کو تو نے دبایا ہوتا، ماں کی تو نے خدمت کی ہوتی۔ اب وہاں قبرستان میں جا کر پھر روتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے، لیکن یاد رکھیے اس کے بعد سوائے رونے کے اور کوئی چارہ نہیں ہوتا۔ اس لیے آج تمہیں موقع ہے، آج تم بچے ہو، تمہیں موقع ہے کہ آپ آج سے اور ابھی سے اپنے والدین کی خدمت کا جذبہ رکھیے، ماں باپ کی خدمت کریں۔ آج خدمت کریں گے، کل کو آپ جب بڑے ہو جائیں گے تو پھر آپ کے اندر خدمت کا جذبہ ہوگا، آپ اپنے ماں باپ کو ایسے ہتھیلیوں پر اٹھا لیں گے۔ ماں بیمار ہوئی آپ ڈاکٹر کے پاس لے جائیں گے، ابا بیمار ہوا آپ ڈاکٹر کو بلائیں گے، ماں کے لیے پھل لیں گے، ابا کے لیے پھل لیں گے، ڈاکٹر کو پیسے دیں گے، علاج ان کا کروائیں گے، اور اس کو آپ سعادت سمجھیں گے۔ اور جب آپ ایسا کریں گے، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، پھر اللہ پاک تمہارے لیے رزق کے دروازے کھول دے گا۔ بہت سارے دنیا میں ایسے لوگ آئے، کچھ بھی نہیں تھا، ایک ماں کی خدمت کا جذبہ تھا، اتنا جذبہ تھا، اتنا جذبہ تھا، اتنا ماں کی انہوں نے خدمت کی کہ آج ان کے پاس دولت، دھن، پیسہ ہیں، ان کے پاس ان سنبھالا بھی نہیں جاتا۔ اللہ نے اتنی بڑی ان کو گاڑیاں عطا کر دی، محلات عطا فرما دیے، اور کوٹھیاں ان کے پاس، بنگلے ان کے پاس، اور زمینیں ان کے پاس۔ پوچھا کہ بھائی آپ کا کیا کاروبار ہے؟ وہ کیا کہتا ہے، کچھ بھی نہیں بھائی، میں نے صرف اپنی ماں کی خدمت کی، اور اللہ نے مجھے ماں کی خدمت میں اس کے بدلے میں اللہ نے یہ رزق عطا فرمایا ہے۔